بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بھی یہ خبر بڑی وائرل ہوئی اور لوگوں نے اس پر اپنا کنسرن ظاہر کیا۔ خبر یہ تھی کہ کراچی میں ہیومن ملک بینک جو ہے وہ بنایا گیا ہے، یعنی انسانی دودھ جو ہے اس کا ایک بینک بنایا گیا ہے، جو کراچی کا ایک ہاسپٹل ہے، سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوناٹولوجی، جہاں پر بچوں کی نگہداشت، بچوں کے حوالے سے وہ ایک ہاسپٹل ہے، وہاں ایک ہیومن ملک بینک جو ہے بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات ہمارے سامنے آئے، لوگوں نے اس پر تبصرے بھی کیے، کچھ لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، اسلامی شرعی حوالے سے جو ہے وہ کافی سوالات اس پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس پر کچھ میں اپنی رائے بھی دوں اور کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیومن ملک بینک ہوتا کیا ہے۔ یہ اصل میں ایک بینک ہے جو کہ ہیومن سے، یعنی عورتوں سے جو دودھ جو ہے اس کو کلیکٹ کر کے، اس کو اسکرین کر کے، پروسیس کر کے، اس کو پیسچرائز کر کے اس کو سیو کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے بلڈ بینک کا ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں پر خون کو جو ہے وہ پرزرو کیا جاتا ہے اور بوقت ضرورت کسی پیشنٹ کو ضرورت ہو تو اسے دیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر جو ہے وہ انسانی دودھ کو جو ہے وہ پرزرو کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایسے بچے جو کہ نومولود بچے جن کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسے واقعات، ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ وہاں سے ملک بینک سے دودھ لے کر ان بچوں کو دیا جائے گا۔ یہ پریکٹس جو ہے وہ دنیا میں کافی ممالک میں وہاں پر موجود ہے، جس میں آسٹریلیا، برازیل، ایون کہ انڈیا، سنگاپور، ساؤتھ افریقہ، یہ ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ اور کافی ممالک ہیں جہاں پر ملک بینک جو ہے وہ موجود ہیں۔ انہی کو دیکھتے ہوئے اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی سندھ چائلڈ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوناٹولوجی جو ہے وہ، اس میں یہ ایک ملک بینک جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس کا کام بھی اب ہم نے دیکھ لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس پر جو پریشانیاں، جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں اس پر بات کی جائے۔ اس ملک بینک کے حوالے سے شریعہ کمپلائنٹ، یعنی شریعت کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ کیا احکامات موجود ہیں، کیا ایسا ہونا چاہیے، اور جو سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا اعتراض اس پر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے، یعنی مونوٹولوجی جسے کہا جاتا ہے، جسے رضاعت یعنی کہ جو بچے کسی عورت کا دودھ پیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس کا ایک ریلیشن قائم ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے نسبی رشتے انسان پر حرام ہوتے ہیں، اسی طرح سے رضاعت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی رشتے جو ہیں اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، کافی نئے رشتے اس پہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان جو ہے وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، یہ رشتے اس کے قائم ہوتے ہیں اس کے نسب کی وجہ سے، والد کی، والدہ کی وجہ سے۔ اسی طرح سے جب رضاعت یعنی دودھ پیا جاتا ہے کسی عورت کا، تو بچے پر پھر وہ سارے رشتے جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے قائم ہو جاتے ہیں، یعنی دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ اس بچے کی ماں ہو جائے گی، اس عورت کے جو بچے ہیں وہ اس بچے کے جس کو دودھ پلایا گیا وہ اس کے بھائی ہو جائیں گے، بہن بھائی ہوں گے۔ اسی طرح سے عورت کا شوہر جو ہے وہ اس بچے کا باپ جو ہے وہ کہلائے گا، اور پھر جو چاچا، ماما، تائے، پھوپھیاں، یہ سارے جو ہے خالائیں، وہ رشتے بھی اسی طرح سے قائم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ آتا ہے وہ یہ کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو جو اس کے نسبی رشتے جو حرام ہیں، یعنی جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے رضائی رشتے بھی ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس ملک بینک سے دودھ لے کر کسی بچے کو پلایا جائے گا تو پھر اس کے رضائی جتنے رشتہ داریاں ہیں اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں چند اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے 10 جون کو جو ہے وہ میڈیا پہ جو پروفیسر ڈاکٹر جمال رضا، جو اس انسٹیٹیوٹ کے بڑے ہیں، ملک بینک کے بڑے ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان کا ایک انٹرویو بھی جو ہے وہ پبلش ہوا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈونر سے جو ملک لیں گے اس کو پیسچرائز کر کے سیو کریں گے، اس کے ساتھ اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کیا جائے گا، اور پھر وہ ملک جو ہے اس کو فروز کر دیا جائے گا، فروزن ملک ہوگا۔ پھر جب کسی بچے کو دیں گے تو پھر تمام اس ڈونر کا ڈیٹا جو ہے اس بچے کے والدین کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا کہ یہ کس عورت کا دودھ جو ہے اس کو پلایا جا رہا ہے، یعنی وہ جو اب دودھ دینے والی جو عورت ہے وہ اس کی جو ماں بنے گی، اس کا پورا ڈیٹا جو ہے اس کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔
تو اصل جو رضاعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کے والدین کو اور جو ڈونر ہے ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارا دودھ کس نے پیا ہے، اور بچے کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس کا دودھ پیا ہے۔ تو جب یہ ڈیٹا، یہ ساری معلومات جب شیئر کر دی جائے گی تو پھر اس پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ ایسے ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے وہ اس قسم کے معاملات ہوتے رہے ہیں، یعنی ایک ہی بچہ جو ہے وہ 3-4 عورتوں کا دودھ پیتا ہے تو وہ ساری جو ہے وہ اس کی رضاعی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اس کے رضاعی رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کہ دو نوجوان، ایک لڑکا لڑکی، جب ان کی شادی ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، یعنی وہ رضاعی بہن بھائی تھے۔ تو جب یہ چیز پتہ چلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو ہے وہ ختم کروا دیا۔ یعنی یہ اس وقت بھی یہ معاملات ہوتے تھے اور اسی حوالے سے آج بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جمال رضا صاحب کہ ہم اس کا پورا ڈیٹا رکھیں گے تو پھر اس پر میرا نہیں خیال کہ کوئی شرعی جو ہے وہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم اس پر جو ہے وہ شرعی کمپلینٹ، یعنی کچھ ایسے جو علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور رابطہ عالم اسلامی جو ادارہ ہے سعودی عرب کا، وہاں سے ہم نے رابطہ بھی کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں تاکہ اس کو مزید جو ہے وہ اس میں اسلامائزیشن کی جائے، تاکہ اس میں جو پرابلمز ہیں، جو اسلامی نقطہ نظر سے جو مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی یا تو والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، یا والدہ کو دودھ نہیں ہوتا، یا والدہ کی صحت کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے گھر میں بھی، ہمارا ذاتی یہ مسئلہ بھی ایسا ہوا تھا کہ جب جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر جو ہے وہ والدہ کا دودھ جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا، تو پھر ہم نے جو ہے وہ دوسری ماں سے جو ہے اس کو دودھ پلایا۔ تو جب ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر دودھ کا ارینج کرنا بڑا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک بہتر قدم ہے میرے خیال میں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر اس ملک کے بارے میں پورا ڈونر اینڈ ڈونی کا مکمل ڈیٹا سیو کیا جائے اور آگے ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، تو پھر جو ہے وہ تو اس پر کوئی ایسا ایشو نہیں بنتا۔ باقی کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، چلتے چلتے یہ بات ہو جائے کہ یہ جناب یہود و نصارہ کی جو ہے وہ ایک چال ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز، ہر نئی آنے والی چیز پر جو ہے وہ بلا سوچے سمجھے دوسروں کی جو ہے وہ چال کا جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں۔ تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں معاملات کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اور رضاعت کے حوالے سے موطا امام مالک کی جو کتاب ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں کتاب الرضاعت جو ہے وہ، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس دور میں بھی ذکر کیے گئے تھے۔ ساری احادیث اور اقوال جو ہیں وہ صحابہ کرام کے، وہ اس میں ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اور پھر کچھ فقہی اختلافات ہیں، لیکن وہ اختلافات تو ویسے ہی رہیں گے چاہے ملک بینک بنے یا نہ بنے۔ تو وہ ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ صرف ڈیٹا شیئر کر دیا جائے اور اس کا رضاعی نسب کو جو ہے وہ سامنے رکھ لیا جائے تو پھر اسی ملک بینک پر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں جو ہے وہ معاف فرمائے اور صحیح سوچ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔